بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر جہاں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون جیسے متکبر، ظالم اور عیش پسند بادشاہوں نے حکومت کی، وہیں اللہ رب العزت کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے زمین پر حکومت دی، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت کی اور لوگوں کو اللہ رب العزت کے قریب کیا، جن میں ایک نام حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے زمین پر اقتدار بخشا تھا۔ انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں ذوالقرنین نامی اسی بادشاہ نے ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ رب العزت کے نیک اور صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی کناروں کا چکر لگایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے۔ 100 قرن کا 1 برس ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کے ماں باپ نہایت برگزیدہ لوگ تھے، اسی لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں تمام زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت عطا کی گئی اور ہر چیز کو ان کے مطیع کیا گیا۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومنین حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، جبکہ کافر بخت نصر اور دوسرا نمرود تھا۔ اور تمام روئے زمین کے 5ویں بادشاہ اس امت میں آنے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا احوال بیان کیا گیا ہے، جو سورہ کہف میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا احوال بیان کریں گے، جن کی رداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا تو اسے موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی موجود تھی وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام تک پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو اس قوم کو سزا دیں، چاہے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو باایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں تھے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد یہ لوگ اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔
حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان کی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی، آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے اور ان کی رضا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر جب محنت کرتے کرتے اس دیوار کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ آتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا ثمر یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے، زمین پر ہر جگہ پھر جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج تو وہ ہر بلندی سے ڈھلتے ہوں گے۔ امید ہے معلومات سے بڑی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔